बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की तीन इंतहाई आम खबरें आपके सामने रखनी है। आज अली अमीन गंडापुर की लाहौर में बड़ी दबंग एंट्री हुई है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से जो उन्होंने खिताब किया है उसमें ना सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को ललकारा है बल्कि आज तख्त लाहौर को भी हिला के रख दिया है। क्या ये बातें अब मरियम नवाज हुकूमत पर भी कोई इम्पेक्ट डालेंगी और इस वक्त जो तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के तनाव में इजाफा हो रहा है ये ताल्लुकात मजीद खराब होंगे या इस दौरान कोई बेहतरी की भी उम्मीद है? इस सारी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। सिंध पंजाब सरहद बंद करने के लिए इस वक्त कराची से लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है। कराची बार एसोसिएशन की तरफ से मुख्तलिफ अजला के जो वकला है वो आज ये बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। क्या वो इसमें कामयाब होंगे, इस पर भी बात करेंगे। अलीमा खान आज डट गई हैं और रियाला जेल के सामने इस वक्त भी हालात कशीदा हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। मुसलसल कुछ महीनों से इमरान खान के साथ मुलाकात उन लोगों की नहीं होने दी जा रही जो असल बाहर की खबरें इमरान खान तक पहुंचाएं और इमरान खान जो बात करे वो सही मानों के अंदर बाहर आकर पहुंचाए। तो इसका एक फ़ायदा तो ये उठाया गया ताकतवर हलकों की तरफ से कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं उनमें इजाफा हुआ है। कभी आप देख लें टीवी चैनल्स पर कभी पीटीआई का एक लीडर बयान देता है तो उसको बुनियाद बना के जो है वो डिस्कशन शुरू कर दी जाती है। कभी कोई दूसरा आपस के अंदर बात कर रहा होता है, फिर फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत जैसे लोग जो है वो वैसे ही तहरीके इंसाफ पर तनकीद कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान की दाखिला खारजा पॉलिसी हो या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो रही है नहीं हो रही, वो एक झूठे सच्चे बयानी हुकूमत बनाती है या खास तौर पर जो अमन व अमान की सूरत हाल है इसको छोड़ के जो है वो सारे जो टीवी चैनल्स हैं वो यही डिस्कशंस कर रहे होते हैं। अलीमा खान जो इमरान खान की हमशीरा हैं उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। परसों ये वादा किया गया था जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से कि आप जुमेरात को आइएगा, आपकी मुलाकात हो जाएगी, और ये टेलीफोन कॉल उनको की गई। इस याद दहानी पर वो चली गई, लेकिन आज फिर वही तमाशा किया गया जिसकी तवक्को थी और इस वक्त आगे जो है वो ट्रक खड़े करके रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। सरताज गुल थी साथ, साहबजादा हामिद रजा थे, अहमद बुच्चर थे जो पंजाब के इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो इसी तरह साहबजादा यानी अलामा राजा नासर अब्बास, तो सबको आज फिर एक मरतबा रोक दिया गया है और बताया गया कि किसी की भी मुलाकात नहीं होगी। इस वक्त जो सलमान सफदर इमरान खान के वकील हैं, आप अंदाजा कीजिए कि इस वक्त जो जेल हुकाम है वो इतने ताकतवर हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 26वीं आईनी तरमीम के चीफ जस्टिस ने यह वादे किया कि मैं हुक्म नहीं देता लेकिन आप जाइए, आपकी मुलाकात होगी। लेकिन उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, लेकिन उनके कहने के बावजूद भी ये मुलाकात नहीं हुई। यानी जेल हुकाम ने 26वीं आईनी तरमीम वाले चीफ जस्टिस को भी उसकी औकात दिखाई है। लेकिन अलीमा खान इस वक्त तक बज़िद हैं कि वो मुलाकात करके जाएंगी। पुलिस जो है वो आम लोगों को पीछे हटाती है। बड़ी तादाद के अंदर लोग आज मौजूद हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह तहरीक इंसाफ के MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स, ओहदेदारान जो बड़ी तादाद के अंदर वो वहां नहीं होते, उसकी एक बड़ी वजह ये, हम चूंकि अमूमन डिस्कशन यही होती है कि फलां बुज़दिल है, फलां गद्दार है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर इस वक्त मुकदमात कायम है। वो अगर वहां पे जाते हैं तो फिर उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जो पहले से शुरू हैं वो मजीद जो है वो चलाई जाएंगी। ये एक तो आम आज जो है वो डेवलपमेंट है। इस वक्त तक जो मीडिया से गुफ्तगू भी हुई है और वो उस बंदे को बुला रही हैं अलीमा खान जिसने परसों उनको कॉल की थी कि वो सामने आए और बताए और ये क्यों मुलाकात नहीं आप करवा रहे। लेकिन असल बात यही है कि इमरान खान का खौफ है और इमरान खान के जो खौफ का जादू है वो सर चढ़ के बोल रहा है। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत इस वक्त डरे हुए हैं कि इमरान खान की अगर बाहर असल स्टेटमेंट आती है और फिर वो जब सोशल मीडिया पे आती है तो एकदम तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर इसी तरह के हालात रखे जाएं, मुलाकातें ना करवाई जाएं, तो फिर इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर वर्कर में मायूसी फैलाई जाए। लेकिन वो मायूसी जो है मेरा ख्याल है जब भी इमरान खान के बयानात आएंगे उससे वो छट जाएगी। अच्छा, दूसरी जो आज बड़ी, एक तो NA 213 जो ज़िमनी इलेक्शन है, वहां इलेक्शन हो रहा है और लाल माली जो तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के मुत्तफिका उम्मीदवार हैं, दरिया बचाओ तहरीक के भी रुए रवां हैं, वो मुश्तरका तौर पर नामजद किए गए हैं। लोग उनके साथ हैं, जलसे और उनकी जो कैंपेन है
وہ بڑی زبردست رہی ہے، لیکن اب جو ہے مختلف پولنگ سٹیشنز پر واضح طور پر دھاندلی دکھائی دے رہی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو پھر آگے سے بدتمیزی بھی ہو رہی ہے بعض جگہوں پہ۔ پولیس آلریڈی سندھ حکومت کی ہے، تو فارم 45 تو یہاں تک دیکھنے میں آ رہا ہے، ابھی چونکہ 5 ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مزید اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، لیکن بتا رہے ہیں بعض جگہوں پہ فارم 45 اویلیبل ہی نہیں ہے، شاید سب نے فارم 47 پہ ہی جیتنا ہے، یا فارم 45 جو ہے وہ دیے ہی نہ جائیں۔ یہ ساری صورتحال تھوڑی دیر تک آ جائے گی، لیکن آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے کراچی بار ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں عامر نواز وڑائچ، ان کو نامعلوم لوگوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، اور پھر وکلاء جو ہے انہوں نے بڑا اس پر غصے کا اظہار کیا۔ اب پورے سندھ کے اندر جو اصل اس وقت تنازع ہے وہ یہی ہے کہ بھئی سندھ کو آپ بنجر کر رہے ہیں، جو پنجاب کے اندر جو چولستان نہر آپ نکال رہے ہیں، اس کا دریائے سندھ سے نکالنے سے سندھ کی عوام کو نقصان ہوگا۔ وہاں پہ گرین انیشیٹو پروگرام کے تحت مریم نواز اور آرمی چیف وہ وہاں افتتاح بھی کر چکے ہیں۔ حکومت کے پاس اس وقت پلے ہے کچھ نہیں، اور جو بات کرتا ہے اختلاف کرتا ہے سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کا ساتھی ہے یا یہ ترقی کا دشمن ہے۔ پتہ نہیں وہ ترقی کہاں پہ ہو رہی ہے، یعنی خلا پہ ہو رہی ہے تو نہیں پتا، پاکستان کے اندر تو ہر بندے کو پتا ہے مہنگائی کی کیا صورتحال ہے، روزگار کی کیا صورتحال ہے۔ تو وکلاء جو ہے انہوں نے لانگ مارچ شروع کر دیا ہے پنجاب اور خیبر جو سندھ کی سرحد ہے اس طرف، اور یہ نعروں کا معاملہ ہے، اور اس وقت یہ وکلاء ہزاروں کی تعداد کے اندر لانگ مارچ شروع کر چکے ہیں کراچی سے، پھر حیدرآباد اور مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے وکلاء ساتھ ملتے جائیں گے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سندھ اور پنجاب کی جو سرحد ہے اس کو احتجاجاً بند کریں گے۔ اب یہ جو راستہ بند کرنا ہے، میرا خیال ہے یہ بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے۔ تحریک انصاف والے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ بند کر دیں گے۔ اس سے الٹا جو احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، عوام کے جو جذبات ہیں ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اگر پریکٹیکلی دیکھیں، یا تو یہ ہوتا ہے کہ پوری عوام اتنی بڑی تعداد میں خود نکلے کہ روڈ ویسے ہی بلاک ہو جائیں تو وہ ایک روٹین ہوتی ہے، لیکن جب کوئی پارٹی یا طبقہ راستہ بلاک کرتا ہے اور لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں ٹریول کرنا ہوتا ہے، تو حکومت اگر مزاحمت نہ بھی کرے تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ یہ دیکھنے کے اندر آیا۔ بہرحال یہ کتنا کامیاب ہوتا ہے، اس وقت وکلاء جو ہے اس کے لیے روانہ ہو چکے ہیں پنجاب اور سندھ کی جو سرحد ہے اس طرف۔ اچھا، اب ایک اور معاملہ یہ ہے کہ آج علی امین گنڈا پور جو ہے ان کی بڑی لاہور میں دبنگ انٹری ہوئی ہے۔ عالیہ حمزہ اور باقی بڑی تعداد کے اندر جو ورکرز ہیں انہوں نے ان کو ویلکم کیا ہے۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کے اندر ان کا رول آف لا کے سیمینار کے اندر ایک خطاب تھا، اور اس خطاب کے اندر جو کچھ انہوں نے آج کہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی عام باتیں کی ہیں، بہت ہی سخت گفتگو کی ہے۔ علی امین گنڈا پور پر یہ تاثر بھی دیا جاتا ہے کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی اجازت سے ہی سارا کچھ کہتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسے جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایک تو کہا ہے کہ آج پاکستان کی یہ حالت ہے کہ اسلام پہ بننے والا ملک نہ خوددار رہا، یعنی آرمی چیف نے جو آپ کو پتا ہے کل ان کی تقریر سامنے آئی ہے، تو عموماً جو بھی اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، ایک تو سوشل میڈیا پر بڑی میمز بن رہی ہیں، اور آرمی چیف کی گفتگو جو ہے اس کو بہت چیلنج کیا جا رہا ہے، یعنی ان کا آیات کا پڑھنا اور باقی گفتگو ان کے عمل سے یا اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا طرز عمل ہے اس سے میچ نہیں کرتی۔ اس وجہ سے ان کی اس تقریر جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ لفاظی ہے، یعنی تقریر تو میں آپ بہت سارے لوگ اچھی کر دیں گے، لیکن بات تو ہے عمل کی کہ اس وقت پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے۔ یعنی انویسٹمنٹ اگر ملک کے اندر لانی ہے تو بھائی شریف خاندان اپنی انویسٹمنٹ پاکستان میں لانے کا اعلان کرے، زرداری خاندان اپنا اعلان کرے، اپنے جو حکمران خاندان ہے، طبقہ بدماشی ہے، اپنی وہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ بیرون ملک کرتے ہیں اور باقیوں کو کہتے ہیں آئیں، تو وہ ایک ایونٹ ہوا ہے، اس کو ایک تاثر دیا گیا، جیسے بڑے گرم جوشی کے ساتھ اوورسیز پاکستانی آئے ہیں، نون لیگ اور مختلف کارکنان کو یہاں بلایا گیا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، باقی تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ تو اب انہوں نے بتایا کہ آج پاکستان کی یہ حالت ہے کہ اسلام پہ بننے والا ملک نہ خوددار رہا، چونکہ آرمی چیف نے کہا کہ اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ یہ چورن ویسے شروع سے بیچا جاتا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ یہ قیامت تک رہنے کے لیے، حالانکہ یہ تو پہلے ہی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے بھائی، قیامت تک اگر رہنے کے لیے، یہ تو ایک مفروضے ہیں اور باتیں ہیں جذباتی۔ وہ کہتے ہیں ملک نہ خوددار رہا نہ خود مختار رہا، ادھر کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ادھر فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن خوددار اور خود مختار قومیں اپنا بیانیہ دیتی ہیں، ہم ان کا نام نہیں لے سکتے کیونکہ ہم غلام بن چکے ہیں، ہماری ریاستیں غلام ہیں، ہمارے لیڈر غلام ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ غلام ہے،
اچھا یہ بات انہوں نے کی. پھر انہوں نے کہا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو غلام چاہیے, یہ ایسے لوگ مسلط کرتے ہیں جو ان کے جوتے پالش کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کہتا ہے کہ پاکستان کے لیے میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں, اپنی ذات کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے, کیونکہ اس کا مقصد کرسی نہیں, اس کا مقصد وزیر اعظم بننا نہیں, اس کا مقصد ایک خود مختار, خوددار اور آزاد قوم بنانا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک میں سیاست کے بجائے اس ملک کو ڈنڈے کے زور پر زبردستی لوگوں کو بٹھا کر حکومتیں بنانا شروع کر دی ہیں. تو یہ ساری اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ وہاں پہ ہوئی. اور پھر یہاں تک جو ہے وہ علی امین گنڈا پور جو ہے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انقلاب لانا چاہ ہم اسلام آباد آئے تو براہ راست گولیاں چلی, پاک فوج کے لیے بارڈر کیوں نہیں جاتی, ریاست اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان غلام ابن غلام بن چکے, بوٹ پالشی یعنی تف و تم پر اس طرح کی گفتگو کی ہے. لاہور بار ایسوسی ایشن کے اندر وکلاء کے مزاج کے عین مطابق یہ جو گفتگو ہے یہ ایکچول ہے یا اس کا کوئی رد عمل آئے گا. اور میرا خیال ہے روٹین کے مطابق اتنی تنقید تو چلتی رہتی ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان کی عوام لاکھوں کی تعداد کے اندر سڑکوں پہ پرامن اور جمہوری انداز میں نہیں آتی, اس وقت تک عمران خان کی رہائی اور تحریک انصاف کی جو واپسی ہے اب وہ مشکلات کا شکار ہوتی جا رہی ہے. اور دیکھتے ہیں مریم نواز کے تخت لاہور کے اندر آج جو للکار ماری ہے گنڈا پور صاحب نے, وہاں اس سے ان کی طرف سے الفاظ کے اندر کیا جواب آتا ہے. تو بہرحال عمران خان سے ملاقاتیں بند ہیں, جن کو بھیجا جا رہا ہے ان کا وہ مشکوک لوگ ہیں, اور وہ اصل باہر کی خبریں دے نہیں رہے اور اندر سے وہ خبر آ نہیں رہی, اور آدم سواتی پر امید بھی ہیں. حالات کیا کروٹ لیتے ہیں آنے والے چند ہفتے اس حوالے سے اہمیت کے عمل ہوں گے. پاکستان زندہ باد.